اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسُدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشتی ویراں سے، نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ جناب اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، صبح سے پروگرام چل رہا تھا، جب سے مجھے معلوم ہوا اور مجھے اس پروگرام میں دعوت دی گئی، میں نے فوراً دعوت قبول کیا۔ اسی وقت سے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں آیا تھا اور اس طرح کا پروگرام میں شامل ہوا تھا۔ اس وقت بھی بچوں نے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے اسلوب میں جس طرح سے اپنی قابلیت اور صلاحیت اور اپنی ایبلٹی دکھائی ہے تھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ آج بھی میں سمجھ رہا ہوں بچوں نے جس طرح سے اپنی صلاحیت اور قابلیت کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ عزیز طالبات، جتنی بھی بچیوں نے اس پروگرام میں شامل اپنی شرکت کی ہے، سب کے سب قابل مبارکباد ہیں، چاہے اول ہو، دوم ہو، سوم ہو۔ بہت ساری بچیاں ہیں جو اول، دوم، سوم کے لائن میں نہ آئیں، لیکن وہ اپنے حوصلے کو اور اپنے حوصلے کو پست نہ کریں، کیونکہ ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، ایبلٹی ہے، صرف اسے نکھارنے کی ضرورت ہے، اسے سیقل کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، شاعر مشرق ہیں، نہیں ہے نا امید، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہوتے مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے سمجھایا کہ زمین تو بہت اچھی ہے، لیکن اس زمین کے اندر پانی دینے کی ضرورت ہے، نم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو زمین چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان کو اگر پانی دے دیا جائے تو یہ زمین نم ہو جائے گی، اس کے بعد دیکھیں کس طرح فصل نکلے گی۔ اسی طرح ہر بچے کے اندر میں یہ قبول کرنے کے تیار نہیں ہوں کہ کسی کے اندر قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ بچوں، ہر ایک کے اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے، لیکن محنت کے ذریعے ہر وقت محنت کرنی پڑے گی، تبھی جا کے آپ آگے بڑھیں گی۔ ماشاءاللہ، میں نے آج جو دیکھا، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری بچیوں نے زبردست طریقے سے اپنے مظاہرہ کیا ہے۔ اور بچیوں، زندگی میں اگر علم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی کچھ اور شے ہیں، علم ہیں کچھ اور شے،
زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ۔ علامہ اقبال نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا کہ علم کیا ہے؟ دماغ کو سیقل، دماغ کو بڑھایا جاتا ہے علم کے ذریعے۔ جیسا کہ میں نے عربی خطبے کے بعد جو قرآن کی تلاوت کی تھی، جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں دنیا میں ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو تمام فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم تو تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہم اب تو آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں اسی مخلوق کو؟ آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت کہا تھا کہ اے فرشتوں، تمہیں معلوم نہیں، جو میں جانتا ہوں تمہیں وہ چیز معلوم نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان سب ساری چیزوں کا نام بتلا دیا جو ان کو معلوم نہیں تھا، فرشتوں کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اے فرشتوں، ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ، مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سب ساری چیزوں کا نام بتلا دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ تو آدم علیہ السلام کو فوقیت کیسے ملی؟ کیوں ملی؟ صرف علم کی وجہ سے ان سب ساری چیزوں کا نام بتلا دیا تھا۔ تو میرے بچیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم ایک ایسا ذریعہ ہے جو آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، لیاقت ہے، ایبیلیٹی ہے، اس کو پرکھنا ہے، اس کو اپنے سیقل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح چھری میں اگر جنگ لگ جائے، کیا کیا جاتا ہے؟ اس جنگ کو چھڑانے کے لیے جنگ کو اس کو گھسا جاتا ہے، سیقل کیا جاتا ہے۔ ہر ایک چھری کے اندر تیز کر دیا جائے تو وہ چھری تیز ہو جاتی ہے، دھاردار بن جاتی ہے چھری، لیکن اگر چھوڑ دی جائے وہ چھری کو تو جنگ لگتے رہتے وہ چھری کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل خراب ہو جاتی، کسی کام کی نہیں رہتی وہ چھری۔ اسی طرح تمام بچوں کے اندر صلاحیت، قابلیت ہے۔ میرے بچیوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے پروگرام میں شامل ہو کر۔ تمام بچے قابل مبارکباد ہیں۔ یہی چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔